अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू सीएसएस फॉरम। सीएसएस के हवाले से स्मार्ट स्टडी का कॉन्सेप्ट आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा। तो इस स्मार्ट स्टडी का एक पहलू ये भी है कि आप अपने टॉपिक को इस तरह से तैयार करें कि आपको मल्टी डायमेंशंस में हेल्प करे। तो 18th अमेंडमेंट को आज हमने इस तरह से तैयार किया है कि ना सिर्फ आपको पाकिस्तान अफेयर में हेल्प करेगा, बल्कि साथ ही साथ आपके एसे राइटिंग में आपका आर्गुमेंट भी स्ट्रेंथन करेगा और आपको सोशियोलॉजी में भी हेल्प करेगा। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गो टू द टॉपिक। पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक स्टेट है जहां पे सिटीजन अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद चुनते हैं। इन चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव को कलेक्टिवली लेजिस्लेटिव बॉडी कहा जाता है, जिसका काम होता है सेट ऑफ रूल एंड रेगुलेशन डिफाइन करना। इन सेट ऑफ रूल एंड रेगुलेशन को हम कॉन्स्टिट्यूशन का नाम देते हैं। पाकिस्तान में पहला कॉन्स्टिट्यूशन 1956 में, दूसरा 62 में और तीसरा 1973 में एस्टैब्लिश किया गया, जो कि आज तक चल रहा है। इसके बाद जब आपको अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंजिंग लानी होती है तो वो आप अमेंडमेंट की फॉर्म में लाते हैं। अब हम देखते हैं कि अमेंडमेंट का प्रोसेस क्या है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान की लेजिस्लेटिव ब्रांच जो है वो दो हाउसेस पर मुश्तमिल है, अपर हाउस जिसे सेनेट कहा जाता है और लोअर हाउस जिसे नेशनल असेंबली कहा जाता है। जब कोई भी बिल अमेंडमेंट जो है वो इम्प्लीमेंट करवानी होती है तो सबसे पहले उसे नेशनल असेंबली में पेश किया जाता है। याद रहे कि किसी भी अमेंडमेंट को अप्रूव करवाने के लिए 2/3 मेजोरिटी जो है वो कंपलसरी है। नेशनल असेंबली से पास होने के बाद ये अमेंडमेंट सेनेट के पास जाती है, सेनेट से 2/3 से पास होती है, देन प्रेसिडेंट के सिग्नेचर होते हैं और फिर इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। बदकिस्मती से पाकिस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है वो बहुत सारी अनडेमोक्रेटिक एक्टिविटीज से भरी हुई है, जिसमें से एक 17th अमेंडमेंट भी है, जिसके थ्रू प्रेसिडेंट के पास इख्तियार था कि वो नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर सके। तो इन्हीं अमेंडमेंट्स को इरेडिकेट करने के लिए जो गवर्नमेंट थी पीपीपी की है 17th अमेंडमेंट, इसको इरेडिकेट करेंगे, जिसके लिए उन्होंने नेशनल असेंबली में 10th अप्रैल 2009 को जो है ये बिल पेश कर दिया। वहां से अप्रूव होने के बाद ये सेनेट से 29th अप्रैल 2009 को अप्रूव हो गया। अब हम देखते हैं कि इस कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन सी प्रोविजंस को चेंज किया गया है और उन प्रोविजंस के चेंज करने से जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के क्या इम्प्रूवमेंट आई है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 6A है उसमें हाई ट्रिजन को डिफाइन किया गया है, जिसके थ्रू सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश की गई है। ये आर्टिकल 6A क्या कहता है, ये डिफाइन करता है हाई ट्रिजन को, यानी अगर कोई भी इंसान जो है वो आर्टिकल को ब्रेक करेगा तो वो हाई ट्रिजन का मुकदमा उसके ऊपर चलेगा, जो कि आपने परवेज मुशर्रफ के ऊपर भी देखा। साथ ही साथ मजीद ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए क्लॉज 2 भी ऐड किया गया, जिसके थ्रू जो हाई ट्रिजन का केस है वो सिर्फ और सिर्फ आपके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के थ्रू ही वैलिडेट है। अगर आप पाकिस्तान के जुडिशियल सिस्टम को समझें तो इसमें सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, उसके बाद आपके 5 हाई कोर्ट हैं, जिसमें आपके जो है वो जितने भी प्रोविंसेस हैं उनके कैपिटल्स के अंदर ये हाई कोर्ट वाक़ हैं, और साथ जो 5वां आपका हाई कोर्ट है वो इस्लामाबाद में है। उसके बाद आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं। तो इन्होंने ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए क्या किया कि इन्होंने क्लॉज 2 में डिफाइन कर दिया कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सिर्फ ये 2 कोर्ट हैं जो हाई ट्रिजन के केसेस को वैलिडेट कर सकते हैं। देन इसके सेकंड प्रोविजन की बात करते हैं। अच्छा, 18th अमेंडमेंट में जो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट चीज है वो ये है कि 18th अमेंडमेंट ने प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात की है। फॉर इंस्टेंस, इन्होंने एक आर्टिकल 112 था जो कि एम्पावर करता था गवर्नर को कि वो प्रोविंशियल असेंबली डिसॉल्व कर दे, तो इन्होंने इस आर्टिकल को ओमिट कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 से, जिसके थ्रू जो है वो फेडरेशन का नुमाइंदा होता है प्रोविंशियल असेंबली के अंदर। तो अब जो है जो फेडरेशन है उसके पास इख्तियार नहीं है कि वो प्रोविंशियल असेंबली को डिसॉल्व कर सके। उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है समझने का वो ये है कि 18th अमेंडमेंट जो है उसने फाइनेंशियली प्रोविंशियल गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा स्ट्रांग किया है। किस तरह से, ये 4 क्लॉज में मैं आपको समझाता हूँ। वो जो भी अगला एनएफसी अवार्ड होगा वो पिछले वाले एनएफसी अवार्ड में जो भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट का
حصہ ہے اس سے زیادہ پرووائڈ کرے گا اس کو. اٹس مین کہ اگر آپ کو NFC ایوارڈ کی بیسک میں بتاؤں تو یہ آپ کا نیشنل فائنانس کمیشن ہوتا ہے جو ڈیفائن کرتا ہے کہ جو آپ کا ریونیو ہے اس میں سے کتنا حصہ پروونسز کو جائے گا اور کتنا آپ کی فیڈرل گورنمنٹ کو جائے گا. 18th امینڈمنٹ کے اندر جو ہے یہ تمام تر پروونشل گورنمنٹ کا جو شیئر تھا وہ بڑھا دیا گیا تھا اور اب 57% آپ کے ریونیو کا جو آپ کا اماؤنٹ ہوتا ہے وہ آپ کی پروونشل گورنمنٹس کو جاتا ہے. اور 18th امینڈمنٹ میں فردر یہ ایڈ کر دیا گیا تھا کہ اس میں آگے اضافہ ہوگا, کمی نہیں ہوگی. یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد آپ کا NFC ایوارڈ نہیں آیا ہے. اس کے بعد جو ہے آرٹیکل 157 میں جو ہے ایک اور پروویژن ایڈ کی گئی ہے کہ اگر کوئی بھی فیڈرل گورنمنٹ کسی بھی پروونس میں ہائیڈرو پاور پلانٹ لگانا چاہے گا تو اس پہ کمپلسری ہے کہ وہ پروونس سے اجازت لے. اٹس مین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پروونشل آٹونومی کتنی زیادہ بڑھ گئی ہے. ساتھ ہی ساتھ آرٹیکل 161 ہے جو کہتا ہے کہ جو بھی جو آپ کے آئل اینڈ گیس کے ہیڈز ہیں اس کی جو ڈیوٹی ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ کلیکٹ کرتی ہے, لیکن جو اس کی پروسیڈز ہوں گے اس میں بھی جو ہے وہ پروونشل گورنمنٹ کو حصہ دیا جائے گا. اس کا مطلب ہے اگر کسی بھی سٹی کے اندر جو ہے وہ آئل اینڈ گیس کے ریزروائرز ہیں تو اس سے جو بھی پروسیڈز ہوں گے, جو بھی بینیفٹس ہوں گے اس میں پروونشل گورنمنٹ کا بھی شیئر ہوگا. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 18th امینڈمنٹ پروونس کو کتنی زیادہ آٹونومی دیتی ہے. ساتھ ہی ساتھ جو ہے پروونشل لیجسلیٹر کو رائٹ ہوگا کہ وہ میرج, لیبر, ایجوکیشنل, کیریکولم اور انوائرمنٹل پولیوشن کے اوپر جو ہے وہ اپنی لیجسلیشن لا سکیں. یہی وجہ ہے کہ ابھی جو لاک ڈاؤن ہوا اس پہ بار بار ایک ہی چیز کہی جا رہی ہے کہ آپ کا جو یہ ہیلتھ اینڈ سیکورٹی کا سسٹم ہے وہ پروونشل گورنمنٹ کے پاس ہے. تو یہ رائٹ پروونشل گورنمنٹ کا ہے کہ اس کو ہیلتھ فیسلٹیز کو کس طرح سے یوٹیلائز کرنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو اس کی لاک ڈاؤن کی ذمہ داریاں ہیں وہ بھی پروونشل گورنمنٹ پر آتی ہیں. تو بیسیکلی 18th امینڈمنٹ کا ایک پرپز یہ بھی تھا کہ پروونسز کو بہت زیادہ آٹونومی دی جائے, یعنی کہ ڈی سینٹرلائزیشن کی جائے, فیڈریشن سے زیادہ اختیارات لے کر پروونشل گورنمنٹ کو دے دیے جائیں. وہ ہے منیمائزنگ دا انڈیویجول ڈسکریشن, یعنی کہ انڈیویجول کے ہاتھ میں جو بہت سارے اختیارات تھے, جو پریزیڈنٹ کے ہاتھ میں بہت سارے اختیارات تھے, ان کو کم سے کم کیا جائے. کس طرح سے؟ سب سے پہلا تو آرٹیکل 58(2) بھی ہے جس کے تھرو جو ہے وہ پریزیڈنٹ کے پاس رائٹ تھا کہ وہ نیشنل اسمبلی کو ڈیزالو کر سکے. اس آرٹیکل کو ایبروگیٹ کر دیا گیا 18th امینڈمنٹ کے تھرو, یعنی کہ اب پریزیڈنٹ جو ہے وہ اس کے پاس اتنی پاور نہیں ہے کہ وہ نیشنل اسمبلی کو ڈیزالو کر سکے. اچھا, اس 58(2) کی وجہ سے آپ 90s میں دیکھ سکتے ہیں کہ 4 دفعہ گورنمنٹ چینج ہوئی, PPPMLN, PPPMLN, بار بار جو ہے وہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ نیشنل اسمبلی کو ڈیزالو کر دیتا تھا, جو کہ ایک ان ڈیموکریٹک ایکٹ ہے. تو ڈیموکریسی کے لیے جو ہے یہ جو 18th امینڈمنٹ ہے یہ کافی زیادہ بینیفیشل رہی ہے. اس کے علاوہ آرٹیکل 92 ہے جس میں کیا جو کنسٹرینٹ لگائی گئی کہ دا اسٹرینتھ آف کیبنٹ آف اسٹیٹ انکلوڈنگ منسٹر, یعنی کہ جو آپ کے منسٹرز کی کیبنٹ ہوتی ہے وہ 11% آف ٹوٹل ممبرز آف پارلیمنٹ نہیں ہو سکتی. اٹس مین کہ آپ کی جو 2 ہاؤسز ہیں, آپ کے سینٹ جس میں 104 آپ کے ممبرز ہیں اور آپ کی نیشنل اسمبلی جس میں 342 ممبرز ہیں, تو اگر ان کو ٹوٹل ملائیں تو 446 بنتا ہے اور ان کا 11% بنتا ہے 49, یعنی کہ کوئی بھی فیڈرل گورنمنٹ 49 منسٹرز سے زیادہ منسٹرز نہیں رکھ سکتی. تو یہ بھی جو ہے یہ ایک اقدام تھا آپ کی جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس کو تھوڑا سا ویکن کرنے کے لیے. پھر 18th امینڈمنٹ میں جو ایک اور بات ہوئی ہے وہ ہے فنڈامنٹل رائٹس کی, کہ فنڈامنٹل رائٹ جو ہیں ان میں اضافہ کیا گیا. کیسے؟ آرٹیکل 10A کہتا ہے کہ جی فیئر ٹرائل رائٹ ہونا چاہیے ہر سٹیزن کو, یعنی کہ اگر کوئی بھی جو ہے وہ جو سٹیزن ہے اگر اس کا ٹرائل ہو رہا ہے تو وہ فیئر ہونا چاہیے. پھر آرٹیکل 19A ہے جو بات کرتا ہے کہ آپ کے رائٹس, ہر سٹیزن کا رائٹ ہے کہ اس کو جو ہے ایکسس ہو ان تمام انفارمیشنز کا جو کہ پبلک افیئرز کی ہیں. تو یہ بھی ایک جو ہے فنڈامنٹل رائٹ میں اضافہ تھا. پھر آرٹیکل 25A جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, جس کے تھرو جو اسٹیٹ ہے وہ اوبلیگڈ ہے کہ 5 سے 16 سال کے جو بچے ہیں ان کو فری ایجوکیشن دی جائے. تو یہ آرٹیکل 25A ہے جو کہ 18th امینڈمنٹ کے اندر
جو ہے جس کا اضافہ ہوا. اس کی وجہ سے اب جو ہے وہ تمام پروونسز کے اندر جو ہے وہ فری ایجوکیشن پرووائڈ کی جا رہی ہے. اور ہاں کوالٹی آف ایجوکیشن کیا ہے اس کے اوپر ہم بات نہیں کریں, لیکن فری ایجوکیشن جو ہے وہ اسٹیٹ کا رائٹ ہے کہ وہ آپ کو دے گی. انڈیپینڈنس آف جوڈیشری. اچھا ہوا یہ کہ 18th امینڈمنٹ کے اندر جو ہے آرٹیکل کا 175 ہے اس میں ایڈ کر دیا گیا کہ جو آپ کے سپریم کورٹ کے ججز ہیں اور آپ کے ہائی کورٹ کے اور جو شریعت کورٹ ہے ان کے جو ججز ہیں ان کی اپوائنٹمنٹ کس طرح سے ہوگی, یعنی کہ چیف جسٹس جو ہے اس کی اپوائنٹمنٹ کس طرح سے ہوگی. پہلے ایسا ہوتا تھا کہ جو پرائم منسٹر تھا وہ ریکمینڈ کرتا تھا کہ جی فلاں بندے کو چیف جسٹس لگایا جائے, لیکن اب ایسا نہیں ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ کمیشن بنائی جاتی ہے, وہ کمیشن جو ہے ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ چیف جسٹس کون ہوگا, اور پھر ایک پارلیمنٹ کمیٹی ہوتی ہے وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے. اس 2 اسٹیپ پروسیس کے تھرو جو ہے وہ جوڈیشری جو ہے اس میں انڈیپینڈنس لائی گئی, اور اب جو چیف جسٹس جو ہمارے جو تعینات ہوتے ہیں اس کا پروسیس وضع کیا گیا 18th امینڈمنٹ میں. اچھا اس کے بعد آپ کا اسائنمنٹ کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ 18th امینڈمنٹ جو ہے وہ کیا فلفل کر رہی ہے کامن پیپل کی ایسپائریشن کو. اچھا اس میں ایک چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ ویسے تو 18th امینڈمنٹ کے بعد جو ہے جو رائٹس جو ہیں وہ دے دیے گئے ہیں پروونشل گورنمنٹ کو, لیکن کیا پروونسز جو ہیں وہ اس طرح سے پرفارم کر پا رہے ہیں جیسے ان کو کرنا چاہیے؟ کیا تعلیم کا یا ہیلتھ کا جو نظام ہے وہ واقعی گراؤنڈ لیول پر اسی طرح کا ہے جس طرح کا ہونا چاہیے؟ تو سوال یہ ہے کہ 18th امینڈمنٹ جو ہے وہ کامن پیپل کی ایسپائریشن کو فلفل کرتی ہے یا نہیں, اور اگر نہیں کرتی تو کیا ریکمنڈیشن اس میں دی جا سکتی ہیں. یہ آپ کا اسائنمنٹ کوشچن ہے. آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا. ویڈیو پسند آئے تو چینل سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.